اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف تو عشق الہی میں ہمیشہ ڈوبے ہوئے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد اگر کسی ذات سے آپ کو والہانہ عشق تھا تو وہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ چنانچہ اپنے اسی عشق کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک فارسی شعر میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ یعنی خدا کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں، اور یہ عشق کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ جماعت احمدیہ مسلمہ گزشتہ 125 سال سے زائد عرصے سے صرف ایک ہی کام کر رہی ہے، اور وہ وہی کام ہے جو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی کا فرمایا تھا، اور وہ ہے اسلام کی تبلیغ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو آج 10 اکتوبر سن 2020 ہفتے کے روز GMT وقت کے مطابق شام 4 بجے MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ براہ راست پروگرام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اب سے تقریباً 1 گھنٹے تک آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا لینڈ لائن نمبر جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور نوٹ کریں، اور اگر آپ خود براہ راست اس پروگرام میں ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں، لیکن اگر آپ تحریری طور پر یا وائس میسیج کے ذریعے اپنا سوال بھیجوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ خاکسار نے عرض کیا ہے، جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہو، قرآن کریم کے بارے میں کوئی سوال ہو، تو آپ ضرور اس پروگرام میں ہمارے سامنے پیش کریں۔ آج کے پروگرام میں جو میرے ساتھ پینل ممبر ہیں، ان میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم فضل الرحمان ناصر صاحب، جبکہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد محمود بٹر صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور فضل صاحب، شروع میں جو خاکسار نے ذکر کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، یہ ذکر بھی بہت ضروری تھا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ خود تو الزام لگاتے ہوئے کوئی جسے یہ کہنا چاہیے کہ ان کو تو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس الزام کا اظہار کرتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ الزام یہ ہے کہ گویا جماعت احمدیہ اور حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنا مقام و مرتبہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیان کیا ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے بھی بطور احمدی کے، بطور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے کے ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا سے اب تک ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات بھی ہو یا کوئی دعویٰ بھی کیا گیا ہو۔ حقیقت کیا ہے فضل الرحمان صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا دل کر رہا ہے کہ اس مضمون پر کچھ کہنے سے پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے اور وہی اس زمانے میں آپ نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، تو میں حضور کی ہی کچھ تحریرات ایسی پڑھ کے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اور پہلی تحریر جو ہے وہ براہین احمدیہ سے ہے، اور براہین احمدیہ دراصل وہ کتاب ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بھی دعوی کیے اور جو بھی آپ کا مقام بیان کیا، آپ نے براہین احمدیہ لکھی اور دنیا کے تمام مذاہب جو بڑے بڑے مذاہب تھے ان کے پیروکاروں کی طرف وہ کتاب اپنی ایک دلیل کے ساتھ بھیجی کہ اگر آپ اپنے اپنے مذہب کے آپ کے جو انبیاء ہیں یا آپ کے ٹھیک ہیں سچے ہوں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں نے دلیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کی ہے، آپ اپنی اپنی کتابوں سے اپنے اپنے انبیاء کی وہ شان بیان کریں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور یہ بھی جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کشتی نوح میں سے ہے، اور کشتی نوح کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے، خلاصہ ہے اس ساری تعلیم کا جو جس پر میں نے اپنی جماعت کو چلایا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ، اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول اور نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ میں ایک اور تحریر پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اور یہ ایک ایسی تحریر ہے کہ ایک حدیث کے طالب علم کے طور پہ میں نے اور بھی دیوبندی، بریلوی، کئی فرقوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بعض تحریرات پڑھی ہیں، ان میں بھی ہیں، لیکن اس نوعیت کی تحریریں وہاں نہیں ملتی۔ حضور فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں،
جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ جو حوالہ ہے یہ آئینہ کمالات اسلام سے ہے۔ آئینہ کمالات اسلام کو پڑھتے چلے جائیں، صفحے صفحے پر اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، بلکہ وہ مسلمان فرقے جو بعض اپنی جہالتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل شان کو نہیں سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اور بھی بعض لوگ ان سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں، اور پھر غیر مسلم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے، ان کا بھی جواب آپ نے اس میں دیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح اپنی جماعت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ڈالی ہے دلوں میں۔ فضل صاحب، جس طرح آپ نے بیان کی، یہ تحریرات تو خود اس محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں۔ اور ہم اپنے ناظرین کو خاص طور پر جو جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کو بار بار ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ذرا آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ صرف وہ کاٹ پیٹ کے جو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کے اوپر توجہ نہ کریں، بلکہ جب آپ ان تحریرات کو پڑھیں گے، ان کتابوں کو پڑھیں گے، تو آپ کے دل سے بھی صرف ایک ہی آواز نکلے گی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا مضمون ہے کہ جس کے اوپر ہی پورا بلکہ کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آج کے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اب میں محترم ساجد محمود بٹر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ ساجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے لفظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب غیر احمدیوں کے نزدیک یہ ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ ذرا ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا یہ مطلب عربی زبان اور عربی محاورے کے لحاظ سے ایسے ہی سمجھا جائے گا یا حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے تو خاتم النبیین عربی کا لفظ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عربوں سے زیادہ عربی زبان جاننے والے تھے۔ آپ افصح العرب تھے، اور قرآن کریم کا نزول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور یہ آیت جو خاتم النبیین ہے اس کا نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ چنانچہ اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب ہوتا کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کے نبی نے نہیں آنا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے میں خدمت اسلام کے لیے کسی نبی اللہ کی بشارت نہ دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں خدمت اسلام کے لیے نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی، اور آپ کا بشارت دینا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین کا ہرگز یہ مطلب اور مقصد اور معنی جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضور نے اس کثرت کے ساتھ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا اور یہ حق آگے پہنچایا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود امت محمدیہ کا اکثریت جو ہے، امت محمدیہ کا بہت بڑا طبقہ اور بڑے بڑے جو فرقے ہیں، جس میں اہل سنت بھی ہیں، جس میں اہل حدیث بھی ہیں، جس میں اہل تشیع شیعہ بائی بھی ہیں، یہ بڑے بڑے تمام فرقے آخری زمانے میں مسیح نبی اللہ جو اسلام کی خدمت کے لیے آئے گا اس کی آمد کے قائل ہیں۔ تو اس تواتر کے ساتھ ان کا اس بات پر متفق ہونا اور انتظار کرنا مسیح نبی اللہ کا، یہ بتا رہا ہے کہ خاتم النبیین کا ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مطلب نہیں لیتے تھے، ورنہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ میں مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ اب سوال یہ کہ جب خاتم النبیین کہا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟
عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خاتم کے عربی زبان میں کئی معنی آتے ہیں. یہاں بھی ایک معنی مہر کا ہوگا، ایک معنی جو ہے وہ انگوٹھی کا ہوگا، ایک معنی جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل کا ہوگا. یہاں پہ میں ایک حد تک تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں خاتم کے اس مطلب کی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے اعلیٰ اور افضل. چنانچہ اس کے لیے ہمیں عربی زبان کی چند مثالوں سے رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے. 20 مثالیں عربی زبان میں ملتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کہا. اب کیا حضرت علی کے بعد کوئی دنیا میں ولی نہیں ہے؟ ہمیں تو سینکڑوں اور ہزاروں اولیاء اللہ 1400 سال کے اندر نظر آ رہے ہیں. اسی طرح عربی زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر تھا ابو تمام، اس کو خاتم الشعراء کہا گیا. تو کیا اس کے بعد کوئی شاعر دنیا میں نہیں آیا؟ متنبی ایک اور بہت بڑا شاعر تھا، اس کو بھی خاتم الشعراء کہا گیا. کیا اس کے بعد دنیا میں کوئی اور شاعر نہیں آیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 12ویں صدی کے مجدد تھے انڈیا میں، ان کے متعلق خاتم المحدثین کے الفاظ استعمال ہوئے. تو کیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد کوئی دنیا میں محدث نہیں ہے؟ اسی طرح اہل حدیث کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے تھے کہ یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں. ان کا نام تھا نواب صدیق حسن خان صاحب. ان کے متعلق بھی خاتم المحدثین کے الفاظ استعمال ہوئے. چنانچہ حضرت علی کا خاتم الاولیاء کہنا حضرت علی کو، اسی طرح ابو تمام کو یا متنبی کو خاتم الشعراء کہنا، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خاتم المحدثین کہنا، یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اور رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے حضرت علی آخری ولی نہیں ہیں، زمانے کے لحاظ سے ابو تمام آخری شاعر نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں وہ آخری محدث نہیں ہیں، ان کے بعد بھی اور بہت سارے محدثین ہیں. تو یہ عربی زبان کا استعمال ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب خاتم کا لفظ ایک گروہ کی طرف مضاف ہو اور وہ صاحب کمال لوگوں کا گروہ ہو، تو مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ جس گروہ کی طرف خاتم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لفظ، اس میں سے سب سے اعلیٰ، اس میں سے بہت بڑا، اس میں سے عظیم الشان. یہ ہے عربی زبان کا جو ہے وہ استعمال کہ اس کیٹیگری میں، اس گروہ میں اعلیٰ اور افضل فرد جو ہے وہ خاتم کہلایا کرتا ہے. چنانچہ عربی زبان میں ایک تفسیر لکھی گئی، تفسیر کبیر، جو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ان کا زمانہ 6 صدی ہجری ہے. اس تفسیر کی آیت جو ہے قرآن کریم کی آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے خاتم کا ایک مطلب بیان کیا ہے. اور خاتم کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فل عقل خاتم الکل، کہ خاتم جو ہے وہ تمام دوسرے قوا کی جو ہے وہ عقل جو ہے وہ تمام دیگر قوا کی خاتم ہے. والخاتم یجب ان یکون افضل، اور عربی زبان میں جب خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل. الا تری ان رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم لما کان خاتم النبیین کان افضل الانبیاء، کہ اے قرآن کریم کو پڑھنے والے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء قرار دیا، خاتم النبیین کہا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ افضل الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء سے سب سے اعلیٰ وجود، تمام انبیاء سے سب سے افضل وجود. تو اس لحاظ سے عربی زبان میں ایک نہیں، دو نہیں، ہمیں 20 مثالیں ملتی ہیں جس میں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بہت بڑے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس گروہ میں بہت عظیم و شان آدمی، اس گروہ کا سب سے اعلیٰ فرد، اس گروہ کا جو ہے وہ سب سے افضل فرد. اور یہ محاورے کے طور پہ کثرت کے ساتھ ہمیں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت میں ناظرین کو 2 حوالہ جات جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا، اور یہ وہ حوالہ جات ہیں کہ جو عربی سے اردو دان طبقے میں بھی یہی محاورہ جو ہے وہ پھر کثرت کے ساتھ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. اس میں سے جو پہلا حوالہ ہے وہ جماعت احمدیہ کے ایک چوٹی کے مخالف گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب. 1948 میں ان کی پاکستان میں وفات ہوئی. ساری عمر انہوں نے احمدیت کی مخالفت میں بسر کی ہے. بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی جماعت کے خلاف، بے شمار تقاریر کی، انہوں نے بہت زیادہ مناظرے کیے جماعت کے خلاف، اور اتنے زیادہ مناظرے کیے. ان کی وفات کے بعد ان کی سیرت شائع ہوئی، سیرت ثنائی کے نام سے، جو ان کے سوانح حیات پر مشتمل ہے، جو مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سوانح حیات کے لیے ہے. یہاں پہ
ان کے متعلق چونکہ انہوں نے مناظرے بہت زیادہ کیے ہوئے تھے احمدیوں کے خلاف بھی اور باقی دیگر فرقوں کے خلاف بھی، تو جو ان کے سوانح نگار ہیں انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 پہ ان کو خاتم المناظرین کہا ہوا ہے کہ مناظرین کا خاتم۔ تو اگر خاتم کا یہ مطلب ہے کہ آخری، تو کیا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بعد دنیا میں اور کوئی مناظر نہیں ہے؟ ہمیں تو بیسیوں اور ہزاروں نظر آتے ہیں۔ یوٹیوب کھولیں، ڈیبیٹ لکھیں، بے شمار مناظرین جو ہے ان کے آپس میں مباحثے اور جو ہے مناظرے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسی صفحے پر جماعت احمدیہ کے ایک اور مولوی کا حوالہ ہے جو جماعت احمدیہ کے مخالف تھے، وہ مولوی ظفر علی خان صاحب، اور یہ بھی چوٹی کے مخالف گزرے ہیں۔ انہوں نے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے متعلق لکھا کہ آپ پر حاضر جوابی ختم تھی۔ اب اسی چیز کو استعمال کیا ہے کہ اس قدر عظیم الشان حاضر جوابی تھی ان کی کہ ان پر گویا کہ حاضر جوابی ختم ہو گئی تھی۔ تو مراد کیا کہ کیا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بعد اور کوئی بھی حاضر جواب بندہ نہیں ہے؟ تو حاضر جوابی ہے، تو مراد یہی کہ اس میدان میں بہت پائے کے تھے، بہت عظیم الشان تھے۔ اسی طرح دوسرا ایک حوالہ ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 1239 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور پورے انڈیا میں ان کے شاگرد جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے اور بہت زیادہ یہ عالم دین تھے، بڑے مشہور و معروف تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً یہ بیٹے تھے۔ ان کے متعلق جو اہل حدیث کی ایک کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، جو مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے جو ہے وہ تصنیف کی ہوئی ہے، اور یہ مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی صاحب جماعت احمدیہ کے ایک اور بہت بڑے مخالف تھے، چوٹی کے مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 464 پر، جس کا ٹائٹل اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 464 پر انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے حوالے سے لکھا کہ آپ ہندوستان بھر میں استاذ الاساتذہ، خاتم المفسرین و محدثین تھے۔ تو گویا خود اس بات کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب خاتم المفسرین تھے اور شاہ عبدالعزیز صاحب خاتم المحدثین تھے۔ تو یہ استعمال ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جو ہمارے بھائی خاتم کا مطلب زمانے کے لحاظ سے آخری لیتے ہیں، عربی زبان کا کثرت کے ساتھ یہ استعمال ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اس سے مراد ہے اعلیٰ، افضل، اکمل اور بہت بڑا۔ تو جماعت احمدیہ جو خاتم النبیین کا ترجمہ کرتا ہے وہ افضل النبیین ہے، کہ نبیوں کا سردار، اور یہی معنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے مناسب حال ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد محمود صاحب۔ وہ تمام جو خود ساختہ مناظرین ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مناظرہ کرنے والا کہتے ہیں، ان کو بھی یہ حوالہ دیکھ کر بہت تشویش ہو گئی ہوگی کہ ان سے پہلے آخری جو خاتم المناظرین ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ جو حوالے ہم نے آپ کو دکھائے اور بار جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بڑھ کے خاتم النبیین مانتی ہے، اور حضرت بانی جماعت احمدیہ نے جو خاتم النبیین کا معنی بیان فرمایا ہے، جو خود عربی لغت سے بھی ثابت ہے، وہی آپ کا حقیقی مقام و مرتبہ، یعنی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو ان حوالوں سے بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور یہ جو تمام وضاحت کی گئی ہے یہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگی۔ میرے سامنے لمبی لسٹ ہے، بہت سارے سوالات آ چکے ہیں، آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب منیر احمد صاحب عمان سے سوال کر رہے ہیں، مخالفین احمدیت یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدی بغیر کسی دلیل کے کافر ہیں، کیا اسلام کسی کو بغیر دلیل کے کافر قرار دینے کی اجازت دیتا ہے؟ اول تو ان کا جو یہ جواب ہے، ان کا جو سوال ہے، میرا خیال ہے کہ ایک قرآن کریم جیسی کتاب کی پیروی کرنے والے امت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے اگر یہ بات جائز قرار دی جائے کہ وہ گویا بغیر دلیل کے ہی ساری باتیں تسلیم کرتے تھے یا کرنی جائز ہیں، تو اس میں امت محمدیہ کی کوئی تعریف نہیں ہو رہی ہوگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو
دشمنوں کے بارے میں بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کھڑے ہو جاؤ خدا کی خاطر، شہداء گواہ کے طور پر، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ تو صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم عقل کرو، تم سوچو، اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ آج تمام غیر مسلم دنیا کے سامنے قرآن کو ایک ایسی مذہبی کتاب کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن کریم وہ ایک ایسی مذہبی کتاب ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ تم سوچو، غور کرو، عقل کرو، اور خدا تعالیٰ نے عقل بھی انسان کو ایک بڑی رہنمائی کے لیے ایک بیکار چیز نہیں دی۔ تو اگر بغیر دلیل کے ہی ہم نے باتیں کرنی ہیں تو وہ پھر عقل کو ایک نہ صرف عقل کے اوپر پردہ ڈالنے والی بات ہے، بلکہ یہ ایک عدل سے ہٹی ہوئی بات ہے، اور قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، دیکھیں قرآن کریم کس طرح بار بار انسان کو یہ کہتا ہے کہ اصل تو زندگی وہ ہے جو ایک انسان دلیل کے ساتھ زندگی گزارے۔ مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لمبی آیت ہے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَةٍ، کہ اے مومنوں تم ایک ایسے راستے پر چلو کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو۔ اصل وہ ہلاکت ہے، اصل تو موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَةٍ، اور وہ زندہ ہو جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی اور کئی آیات ہیں جو مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ انسان کو پوری طرح بصیرت کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہونا چاہیے۔ بغیر دلیل کے اگر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو اندھیرے میں چلنے والی بات ہوگی۔ فضل صاحب، جس طرح آپ یہ بیان کریں، دیکھیں قرآن کریم کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں، قرآن کریم تو دلائل سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ انبیاء جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ماضی کی زندگی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو دلائل کا تو ایک سمندر ہے جو انبیاء پیش کرتے ہیں، اور وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ دلائل پیش کرنا، دلائل کو سننا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فضل صاحب، سوالات بہت زیادہ آگے ہیں، ساجد محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر اظہار صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، لیکن وہ سوال پیش کر رہے ہیں۔ میں جس طرح انہوں نے سوال پیش کیا ساجد صاحب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ وضاحت کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میں 14ویں کا چاند ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہلال تھے۔ ہم نے اپنے اس بھائی سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کہاں تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں دکھائیں، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ کئی سنی باتیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ اسی کو، یا مختلف جگہوں پہ مختلف تحریر ہوتی ہے، اس کو جوڑ کے سوال بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ تحریر سامنے ہو تو ہم زیادہ بہترین طریق پہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو سب ہم اس پروگرام میں بیان کر رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ہمیشہ یہ عرض کی ہے، ہمیشہ یہ فرمایا ہے کہ میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں۔ لیکن ساجد صاحب، میں چاہوں گا ان کے سوال پر آپ ضرور کچھ نہ کچھ ان کی رہنمائی کر دیں۔ جزاک اللہ برہان صاحب، اصل بنیادی جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ سامنے اگر دونوں حوالہ جات وہ ہمارے دوست پیش کر دیں تو وہ بنیادی چیز تھی، جبکہ اس طرح جو ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے موازنہ بیان کسی جگہ نہیں کیا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہلال اور میں 14ویں کا چاند، اور اس حوالے سے میں اعلیٰ اور افضل۔
گویا کہ اس فکرے کا نتیجہ جو وہ دوست نکال رہے ہیں وہ تو یہی بن رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا مقام اور اپنا مرتبہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی گنا زیادہ بیان کیا ہے، جبکہ ایسی بات کسی کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں لکھی ہوئی۔ حضور کا کیا شان تھی، حضور اپنی حیثیت کیا سمجھتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے، وہ اسی پروگرام میں جو پہلا سوال مکرم فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتیں آ گئی ہیں کہ جس میں حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان مقام بیان کیا ہے۔ پھر حضور کا اپنا شعر بھی ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہاماً بتایا کہ کلو برکات من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر ایک قسم کی فضل جو ہے، ہر ایک قسم کی برکت وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں فرمایا ہے کہ اگر میرے اعمال، نیک اعمال دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ مقام اور مرتبہ ہرگز میں نہ پا سکتا۔ تو حضور تو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی غلام سمجھ رہے ہیں، اور اسی غلامی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ عظیم الشان مقام جو ہے وہ ملا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تو زندگی ہی عشق الہی اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب، اگلا سوال ہمارے بھائی مظہر الحق صاحب پاکستان سے، وہ کہتے ہیں ہدایت کے 3 ذرائع ہیں، قرآن، حدیث اور سنت۔ قرآن اور حدیث تو کتابی صورت میں موجود ہے، سنت ہم تک کیسے پہنچی؟ جی، یہ ہے کہ اس کا بھی شعور دراصل ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے، اور حضور نے بڑی خوبصورت دلیل وہاں پہ دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے، اور غالباً یہ سوال کرنے والے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پہلا جو ذریعہ ہے ہدایت کا وہ قرآن کریم ہے۔ سنت کے بارے میں معین طور پر پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے؟ تو عام طور پر غیر احمدیوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت کا ذریعہ گویا حدیث ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حدیث سے پہلے سنت ہے، اور اس کی دلیل آپ نے یہ دی کہ فرمایا کہ کیا جب تک بخاری، مسلم، ترمذی اور یہ صحاح ستہ یا حدیث کی کتابیں دنیا میں نہیں تھیں، کیا اس وقت لوگ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ تو وہ چیز جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا، جب کہ ابھی بخاری، مسلم وغیرہ تحریر میں نہیں آئی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے جانسار صحابہ دیے کہ انہوں نے آپ کی ایک ایک چیز کو نقل کرنا شروع کیا۔ اور میں چھوٹا سا ایک واقعہ اگر بتا دوں تو شاید یہ دلچسپی کا موجب ہوگا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ وہ ٹھہرے اور اتر کے جا کر ایک جگہ بیٹھے اور اٹھ کے پھر واپس آ گئے۔ تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ ہم سمجھے تھے کہ آپ کسی ضرورت سے گئے ہیں، آپ بس بیٹھ کے تو واپس آ گئے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس راستے پہ سفر کیا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ بھی اس جگہ بیٹھے تھے کسی بھی ضرورت کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ضرورت تو خیر اس طرح مجھے نہیں، لیکن میں یہ کام آج مجھے توفیق ملی تو میں یہ بھی آپ کی سنت پر عمل کر لوں۔ تو سنت جو ہے وہ اس طرح چلی ہے۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقت نمازیں پڑھتے دیکھا اور اسی طرح نمازیں پڑھی۔ انہوں نے بخاری، مسلم کو دیکھ کر نمازیں نہیں پڑھی۔ پھر صحابہ کے پھر آگے تابعین تھے یا ان کے اپنے بچے تھے جنہوں نے اسی طرح نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک غیر معمولی طور پر ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے بعض کاموں کا، اور خاص طور پر وہ 5 چیزیں جو ایک بنیاد ہیں اسلام کی، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ اچھا یہ فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح ہے، بلکہ یہ نسلاً بعد نسلاً لوگوں کو دیکھ کر، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نام رکھا ہے تعامل، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روش، وہ تعامل جو نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں کے اندر جاری ہوتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، اور خدا تعالیٰ نے اس تعامل کو بھی ایسے محفوظ رکھا ہے کہ بعض ایسی کام جو بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیے تھے، مثلا رفع یدین ہے، بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا، گو آخری عمر میں حضور نے ایسا نہیں کیا جیسے روایات سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ روایت بھی امت مسلمہ میں ابھی تک قائم ہے۔ اور پھر جس طرح ہمارے بچے گھروں میں، وہ ضروری تو نہیں کہ بخاری کتنے لوگ ہیں جو بخاری مسلم پڑھ کے نمازیں پڑھتے ہیں یا یہ اسلام کے فرائض ادا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے وہ یہ چیزیں اپنائیں۔ اسی کا نام سنت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فعلی روش جو قرآن کریم کی صورت میں جو آپ پر احکامات نازل ہوئے، آپ نے اس پر عمل کیا، آپ کے صحابہ نے اس کو دیکھا، تابعین نے اس کو دیکھا، تبع تابعین نے اس کو دیکھا، اور وہ پھر ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا، یہ بھی دراصل وہ عشق و محبت کی داستان ہے جو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے صحابہ کو تھی، اور یہی وہ محبت کی داستان ہے جو آج تک امت مسلمہ میں چلتی چلی آ رہی ہے۔ اور میرے خیال میں اس موقع پر اس بات کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع پر ویسے تو اپنی بے شمار کتب میں ذکر فرمایا ہے، لیکن خاص طور پہ ایک نہایت مختصر کتاب جس کا عنوان ہے ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی، اس کتاب میں آپ نے قرآن، سنت اور حدیث کے موضوع کو بہت واضح کیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ پڑھنی چاہیے۔ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں، بہت چھوٹی کتاب ہے کیونکہ کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کتاب ہے، پڑھ بھی سکیں گے کہ نہیں، اس لیے میں توجہ دلانے کے لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ چند صفحوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اور بار بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتب کوئی ڈھکی چھپی کتب نہیں ہیں۔ ہماری ویب سائٹ alislam.org پر یہ تمام کتب موجود ہیں۔ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ان کو جا کر ضرور خود دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو حضرت بانی جماعت احمدیہ کے دعوی کے بارے میں حق الیقین ہو۔ ساجد محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا جو ہمیں احمد رفیق صاحب نے شیخو پورہ سے سوال بھیجا ہے۔ ساجد صاحب، احمد رفیق صاحب کہتے ہیں، ایک غیر احمدی کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو 73واں فرقہ کہتی ہے۔ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو 73واں فرقہ کہہ کر باقی فرقوں سے علیحدہ کرتی ہے، جبکہ جماعت احمدیہ کے اندر خود کئی فرقے مختلف ادوار میں سامنے آتے رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، تو جماعت احمدیہ باقیوں سے علیحدہ کیسے ہوئی؟ برائے مہربانی اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں۔ جی اس حوالے سے عرض ہے کہ جو 72 فرقوں والا یا 73واں فرقہ بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے، تو جو معین تعداد ہے کہ 72، وہ ہم مراد نہیں لیا کرتے، اور کبھی بھی یہ مراد جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشابت دی ہے، اور مشابت کیا دی ہے کہ انا بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتن، کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، فرمایا کہ میری امت کو جو ہیں وہ 73 فرقے ہوں گے۔ اب ان کے بھی 72، 1، 2، 3، 4 اس طرح جو ہے وہ مراد نہیں، مراد کیا تھی کہ بہت زیادہ فرقوں میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ بٹ گئے ہیں، یہود و نصارہ۔ اسی طرح میری امت بھی جو ہے وہ ان سے ایک ہاتھ اور آگے جائے گی۔ تفرقہ بازی میری امت میں یہود و نصارہ کی نسبت ایک قدم اور آگے جائے گی، اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہوگا، اور باقی جو ہیں فرقے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اور اس میں آگے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور وضاحت جب فرمائی تو اس میں حضور نے فرمایا یہ کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ 73ویں فرقے کی علامت کیا ہے کہ وہ میرے طریق پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوں گے۔ تو ایک اس میں سے معین علامت یہ بتا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق
وہ خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام کے ذریعے سے شروع ہوا تھا، اور آپ نے دعوت اللہ کا آغاز جو ہے وہ وحی اور الہام کے نتیجے میں شروع کیا۔ تو مراد یہ تھی کہ اس زمانے کا جو وہ فرقہ ناجی ہوگا خدا تعالیٰ کی نگاہ میں، ان کا امام جو ہے وہ اپنی تحریک کا آغاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے وحی اور الہام کے ذریعے سے جو ہے وہ شروع کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد کوئی انجمن نہیں بنی، تو خلافت کا وجود جو ہے وہ سامنے آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی، تو اس لحاظ سے خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصحابی کے الفاظ استعمال کر کے یہ پیغام بھی دے دیا کہ اس امام کے بعد جو ہے وہ دنیا میں پھر خلافت شروع ہوگی۔ تو اس لحاظ سے سب سے عظیم و شان خدا تعالیٰ کی نظر میں راہ ہدایت پر وہی فرقہ ہوگا جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زندہ خلیفہ موجود ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ تو آج اگر جماعت احمدیہ میں بھی کوئی اور لوگ لیتے ہیں مراد، تو جماعت احمدیہ میں ایسے جو اکا دکے ہیں بطور فرقہ کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے، اور اگر ہیں بہت تھوڑے ہیں، ان میں خلافت کا جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ تو اسی حدیث کی اندرونی گواہی بتا رہی ہے کہ خلافت کے عظیم و شان سائے کے نیچے، رہنمائی کے نیچے جماعت احمدیہ جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، وہ اسی حدیث کی مصداق ہے اور 73واں فرقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد محمود صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین نے یقیناً اس پہلو سے بھی اس بات کو سن لیا ہوگا کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، اس کی اندرونی شہادت ہمارے حق میں ہے، جماعت احمدیہ کے حق میں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد عبدالرشید صاحب جو لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آج اس کے دو چھوٹے سے سوال ہیں جی۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلی آیت کہتے ہیں سوائے سورت توبہ کے، لیکن دوسرے مسلمان اس کو نہیں سمجھتے، ان کو کیسے سمجھایا جائے تاکہ اتفاق پیدا ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے جی، یہودی اور عیسائی ہمارے اسلام پر حملے کرتے ہیں، ان کی دین اسلام کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں تاکہ ان کو ہدایت ہو جائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ محمد عبدالرشید صاحب۔ فضل الرحمان صاحب، میں چاہوں گا مختصراً آپ محمد عبدالرشید صاحب کے دونوں سوالات۔ بسم اللہ شمار کرتی ہے جماعت احمدیہ ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ، اور عیسائی اور یہودی جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی رہنمائی کیسے کی جائے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک بسم اللہ کا تعلق ہے، یہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ اس بارے میں تو بڑا واضح ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ہم غیر احمدیوں کو غلط بھی نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھی ہے کہ بغیر بسم اللہ کے بھی صورتیں لکھی گئیں، اور بسم اللہ کے بغیر بھی بسم اللہ سمیت بھی لکھی گئیں۔ تو جماعت احمدیہ نے، اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ترجمہ القرآن پہ کام کیا، تو اس میں ہمارے جماعت احمدیہ کے قرآن کریم سارے کے سارے بعض اوقات یہ ایک پہچان بن جاتی ہے جماعت احمدیہ کی کہ اگر بسم اللہ کو شمار کر کے آیات کا اندراج ہو تو پتہ چل جاتا ہے جماعت احمدیہ کا شائع شدہ ہے، حالانکہ اور تو کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا، نہ آیات کا فرق ہوتا ہے، نہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ صرف نمبرنگ کی بات ہے کہ پہلی آیت کون سی ہے اور دوسری آیت کون سی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیوں نہیں لکھتے، وہ کیوں لکھتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جیسے مسلمانوں کے اندر احادیث کے نتیجے میں بعض ایسے اختلافات موجود ہیں جو ہم اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا بڑا اختلاف ہے جس کی وجہ سے ایمان گویا انسان کے ہاتھ سے جاتا رہے، جیسا کہ بعض فرقے جو ہیں وہ آمین اونچا کہتے ہیں، بعض ذرا آہستہ آواز میں کہتے ہیں، بعض فرقے ہیں جو تشہد کے وقت انگلی کو کھڑا کرنے کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے یہ فروعی اختلافات کہہ لیں یا بعض صحابہ کا اپنا مشاہدہ کہہ لیں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ایمانیات میں فرق ہوتا ہو۔ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر آخر سورہ ناس کی سین تک بالکل ایک جیسا ہے۔ ہمارا اور غیر احمدیوں کا قرآن کریم بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جہاں تک نمبرنگ کا تعلق ہے، یہ تو سارے کام بعد میں ہوئے ہیں۔
جیسے رکوع بعد میں ڈالے گئے یا آیات کی گنتی بھی بعد میں ہوئی، اور ابھی بھی بعض ایسے قرآن کریم موجود ہیں جن میں اس طرح وہ رکوع نہیں ڈلے ہوتے یا اس طرح سپاروں کا متعین نہیں کیا ہوتا یا اس طرح آیات نہیں، تو یہ چیزیں ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ اچھا اس وجہ سے کوئی اسلام میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ تو وہ بھی روایات موجود ہیں، یہ بھی روایات موجود ہیں۔ جماعت احمدیہ ان روایات کو زیادہ لیتی ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے میں چاہوں تو وہ نکال بھی لوں، تفسیر کبیر کے شروع میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضور نے باقاعدہ ایسے دلائل دیے ہیں، بلکہ وہاں حضور نے ایک اور بات لکھی ہے، فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض مفسرین کا یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن کے شروع میں اس کو تو ہر سورت کے پہلے لکھنا چاہیے، لیکن نہیں لکھا انہوں نے، تو یہ ایک طرز کی بات ہے، اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے ان کا کہ غیر مسلموں کا جواب کیسے دینا ہے، تو اس کا تو دراصل ہمیں واپس دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی جو لوگ آپ کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، آ کے نجران کے عیسائی آئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ بعض صحابہ نجاشی کے دربار میں جب پہنچے ہیں تو وہاں بھی دلیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ پھر ابھی چند دن پہلے ہمارے پیارے امام بتا رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ ایک عیسائی نے آ کر بات کی، تو ان کہ آپ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بھی دلیل سے یا آیت سے بات کی۔ تو یہ تو نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس زمانے میں خاص طور پر غالباً عبدالرشید صاحب کا یہ خیال موجودہ زمانے میں ہے، جبکہ تمام مذاہب ایک دوسرے پر نہ صرف حملہ کر رہے ہیں بلکہ سارے مل کے چاہتے ہیں الکفر و ملت واحدہ، کہ اسلام کو کسی طرح دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اس کا علاج وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم وہو امامکم منکم، اور پھر فرمایا کہ وہ کیا کرے گا، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر۔ تو اس زمانے میں جو مسیح آیا اس نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ آپ نے سب سے پہلے براہین احمدیہ لکھی اور دنیا کے تمام مذاہب کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا، اور وہ آپ نے اس زمانے میں، جب کہ ابھی اتنے ٹھیک ہے ڈاک کا نظام تو شروع ہو چکا تھا لیکن موجودہ زمانے کے لحاظ سے ابھی اتنی سہولیات نہیں تھیں، لیکن آپ نے اس زمانے میں براہین احمدیہ کو برطانیہ میں بھی بھیجا۔ پھر آپ نے اپنے خطوط جو تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو لکھے، مختلف بڑے بڑے پادریوں کو لکھے، جرمن گئے، امریکہ تک آپ کا پیغام پہنچا، اور آپ نے صرف دلائل کے ساتھ ساتھ اسلام کی سچائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ دیا تھا نشانات کا، وہ بھی دکھائے۔ امریکہ میں لوگوں نے نشان دیکھا ڈوئی کا، تو اس کی بے شمار تفصیلات ہیں، اور ہر قوم میں آپ کی وجہ سے، ہندوؤں میں لیکرام کی ہلاکت ہوئی، عیسائیوں میں عبداللہ آتھم نے مقابلہ کیا۔ آج بھی جو جنگ مقدس کتاب شائع شدہ ہے اس کو دیکھ کے پڑھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو اس میں دلائل ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، بلکہ اور ساری جو آپ کی کتابیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر میں خلاصہ نکالوں تو مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں اور آپ کے دلائل کے بغیر امت مسلمہ کے پاس اس وقت غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، جس طرح آپ یہ ذکر کریں، ہمیں تو ہر قدم پر خلفائے احمدیت کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ عرصہ پہلے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں لوگوں نے گستاخیاں کی، تو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن سیزدین نے بنیادی طور پہ دو باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک تو یہ کہ بھرپور طور پر لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، اور دوسرا تمام مسلمان جو دنیا کے کونے کونے میں بستے ہیں ان کو اپنا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام و مرتبہ قائم ہو۔ اگلا سوال لے کر میں ساجد محمود بٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ ساجد صاحب، ہمارے یہ ایک غیر احمدی بھائی یا بہن ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں بتایا گیا، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہاں سے، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے، تو بہرحال میں ان کا سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے
کہ محمدی بیگم کے والد احمد بیگ صاحب نے اسلام کے خلاف مضامین شائع کروائے تھے، مگر جماعت احمدیہ نے کبھی ان مضامین کا حوالہ نہیں دیا۔ تو میں چاہوں گا کچھ اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیں۔ برہان صاحب ایک دفعہ اگر سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی، یہ ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں یا بہن ہیں، اور انہوں نے جگہ بھی نہیں بتائی کہ وہ کہاں سے اپنا سوال بھیج رہے ہیں، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ محمدی بیگم کے والد احمد بیگ صاحب نے اسلام کے خلاف مضامین شائع کروائے تھے، مگر جماعت نے کبھی ان مضامین کا حوالہ نہیں دیا۔ وہ خاص طور پہ ان مضامین کو جاننا چاہتے ہیں کہ جن کا جماعت احمدیہ حوالہ دیتی ہے۔ میرے خیال میں اگر اس واقعے پہ ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ سامنے آئے گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس خاندان کی طرف سے جو اسلام کے خلاف جو وہ کارروائیاں کر رہے تھے یا جو باتیں کر رہے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ جی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس خاندان کا اور جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے مرزا نظام الدین صاحب اور امام الدین صاحب، اور یہ آگے ان کے رشتہ دار تھے مرزا احمد بیگ صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کی ہمشیرہ ان کی طرف جو ہے وہ بیائی ہوئی تھی، تو عملاً مضامین کا تو تعلق الگ ہے۔ پورے کے پورا خاندان جو ہے وہ اسلام سے کافی دور جا چکا تھا اور اسلام کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا تھا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمسخر اور خدا تعالیٰ کی ذات کے خلاف جو ہے وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ رو رہا تھا، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح کے یہ الفاظ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جب یہ دعویٰ کیا ہے تو اس وقت بھی جو چوٹی کے مخالفین تھے وہ یہی خاندان تھا، قادیان میں رہنے والے تھے، حضور کی قبولیت دعا کے نشانات بھی دیکھ چکے ہوئے تھے، اور بھی بے شمار نشانات اور معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہوئے تھے جو مخالفین کا طبقہ تھا، لیکن اس کے باوجود استہزاء میں اور تمسخر میں یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے اب ان کو نشان دکھانا تھا، اور اس نشان کا نتیجہ یہ ہوا کہ احمد بیگ صاحب کی جو ہے وہ وفات ہوئی اس پیشگوئی کے مطابق جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر جو باقی افراد تھے ان میں سے ایک اچھی خاصی لوگوں نے جو ہے وہ توبہ کی ہے، اور بعض ان میں سے جو ہے وہ احمدی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ محمدی بیگم کی اپنی سگی والدہ جو احمد بیگ کی بیوی تھی وہ احمدی ہو گئی ہے، اور احمد بیگ صاحب کا جو بیٹا تھا وہ احمدی ہو گیا ہے۔ محمدی بیگم کی 3 بہنیں جو ہیں وہ احمدی ہو گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا نشان تھا۔ اس سے پہلے ان کی یہ حالت تھی اور بعد میں اسی خاندان کی جو ہے وہ یہ والی حالت ہو گئی۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین کرام، ایک لمبی لسٹ ہے خاکسار کے سامنے اور آپ لوگوں کے سوالات ہمیں مل رہے ہیں، اور ہم کوشش تو کریں گے۔ اس پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے۔ عارف الزمان صاحب، آپ کا سوال بھی مل چکا ہے۔ عبدالرشید صاحب ولورہمپٹن سے آپ کا سوال بھی مل چکا ہے۔ جنود احمد صاحب، آپ کا سوال بھی مل گیا۔ احمد رفیق صاحب کا اور سوال بھی ہے۔ راشدہ چودھری صاحبہ کینیڈا سے آپ کا سوال بھی ہے۔ شوکت علی صاحب فیصل آباد سے آپ کا سوال بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی ضرور اس پروگرام میں شامل کریں۔ فضل الرحمان صاحب، سمرہ ملک صاحبہ امریکہ سے سوال کر رہی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سے زیادہ برگزیدہ نبی تھے، ان کا دل کشفی طور پر پاک اور صاف کیا گیا تھا، تو ایک عام انسان کے لیے اپنی کوشش سے دلی تقوی اور طہارت حاصل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے راہیں ہیں، روحانیت کی راہیں بہت مشکل اور دقیق اور آسان نہیں ہیں، اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وہ معین حوالہ میرے سامنے نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ حضور نے اسی طرح لکھا ہے کہ مجھ پر یہ کھولا گیا، میرے تجربے سے یہ ظاہر ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے والی راہیں بہت دقیق ہیں، اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم بھی ایک اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو،
اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا، امت محمدیہ کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا جائے تو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو اسی طرح ہی دنیا جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے دستور یہی رہا ہے کہ جب دنیا میں گمراہی اور ضلالت پھیل جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ ایک ایسا بھیجتا ہے جو اپنی فطرت کے مطابق، پاکیزہ فطرت کے مطابق خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان راہوں کو تلاش کرے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامعلوم کتنی راتیں غار حرا میں جا کے گزاری ہوں گی اور کتنے مجاہدے کیے ہوں گے، چند ایک جو ہیں وہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج بھی جو لوگ غار حرا میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور وہاں جا کر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کی ہوگی خدا تعالیٰ پہنچنے کے لیے۔ اور پھر آپ کی باقی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی شرک سے بچائے رکھا، اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مثلا آپ کے بارے میں گواہی دی کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلۃ وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ شروع سے غریبوں کی مدد کرنے والے، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنے والے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے، یہ آپ کا وہ دستور تھا جو آپ کو فطرتی طور پر نصیب تھا۔ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ نہیں بنایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ کی 1500 سالہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں ایسے دنیا میں آئے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، آپ پر درود پڑا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی تک رسائی ہوئی۔ اور پھر جب دنیا میں ایسے لوگ کم رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور آپ نے بھی دنیا کو یہی پیغام دیا اور فرمایا کہ اگر میرے اعمال ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی ہوتے اور میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی ہوتی تو میرے وہ اعمال رائے گاں چلے جاتے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 دن پیروی کرنے سے وہ روشنی حاصل ہوتی ہے جو اس سے پہلے کئی سال تک حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ تو دعویٰ بھی موجود ہے، عملاً 1500 سال کے اولیاء کے حالات پڑھے جائیں جو خدا تک تو پہنچے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ان کو اللہ تعالیٰ ملا اور اللہ تعالیٰ کی محبت۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ساجد محمود بٹر صاحب جو غانا سے ہمارے ساتھ شامل رہے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ مجھے کچھ نام اور ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے سوالات ہم پروگرام میں پیش نہیں کر سکے۔ نصیر حبیب صاحب سے بھی ہم بات نہیں کر سکے، عزیز احمد صاحب لاہور سے ان کا سوال بھی نہیں پیش کر سکے، خواجہ عائشہ صاحبہ ہیں ان کا بھی سوال نہیں پیش کر سکے۔ لیکن اصل بات جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنی ہے وہ یہی ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اگر ہمیں کوئی 2 باتیں سکھائی ہیں تو اس میں سے سب سے پہلی بات عشق الہی کی بات ہے، اور دوسری بات جو آپ نے سکھائی ہے وہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہمیں سکھائی ہے۔ ہمارے مخالفین جو جماعت احمدیہ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، ہم ان کو کھلا کھلا یہ پیغام دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے، آپ ہمارا اعتبار نہ کریں، لیکن یاد رکھیں اس کائنات کا ایک خدا تعالیٰ ہے اور وہ خدا تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم تو واضح طور پر
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے مطابق، آپ کے دعوے کے مطابق، اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ سب کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ یہ سلسلہ سچا ہے کہ نہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین